میں نے کہا سر کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا اب یہاں آؤ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جھاڑو میرے ہاتھ سے لے کر رکھ دی اور مجھے اپنے بسترے پر لے گئے، بولے یہاں بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرا دوپٹہ اتار دیا۔ میں نے کہا سر ایسا نہ کریں، میڈم گھر پر ہیں، وہ دیکھ لیں گی تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ لیکن ریحان صاحب بولے وہ سو رہی ہیں، میں نے انہیں دوا دی ہے، وہ دیر سے اٹھیں گی۔ حقیقت میں ڈر رہی تھی۔ ریحان صاحب لمبے چوڑے اور مضبوط آدمی تھے، یہ سوچ کر میں واقعی خوفزدہ تھی، اور میں صرف 18 سال کی تھی جبکہ ریحان 30 سال کے تھے، اس لیے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ خیر ریحان نے میری ایک نہ سنی اور میرے کپڑے اتار دیے اور آپ نے بھی اتار لیے۔ پھر وہ میرے اوپر آ گئے اور جیسے ہی انہوں نے دباؤ ڈالا میں زور سے چلانے لگی۔ ریحان نے میرا منہ دبا لیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ میں چلاتی رہی لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنا کام کیے بغیر نہیں رکھے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ریحان مجھے اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور مجھے باتھ روم لے گئے۔ میں باتھ روم سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واپس آئی۔ مجھے ہوش نہیں تھا، میں خود سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، میری طبیعت بہت خراب تھی۔ جب ریحان نے دیکھا کہ میری حالت واقعی ناساز ہے تو وہ فوراً مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں میرا علاج ہوا اور 1 گھنٹے بعد مجھے گھر چھوڑ گئے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی فرزان پہلے ہی موجود تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت خراب ہے، چل بھی نہیں پا رہی؟ میں نے کہا مجھے اچانک بخار ہو گیا تھا، یہ دوائیاں ہیں۔ ریحان مجھے ہسپتال لے گئے تھے۔ اومی اور فرزی مجھے کمرے میں لے گئے اور کہا کہ آرام سے سو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اومی چائے لے کر آئی اور کہا کہ چائے پی لو۔ میں اٹھ کر چائے پی گئی۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا کیونکہ ریحان نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ جو ڈر تھا وہی ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بڑا کریں گے اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ انہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ خیر میں نے چائے پی اور سو گئی۔ پھر رات کو 9 بجے مجھے جگایا گیا اور کھانے کو کہا گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں باتھ روم گئی، دوائیاں کھائیں اور پھر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو درد اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر دوائیاں لیں۔ امی نے کہا آج تم کام پر نہ جاؤ، فرازین کو بھیجتی ہوں۔ فرازین نے کہا ہاں میں اپنا کام کر کے چلی جاتی ہوں۔ فرازین نے جلدی سے اپنا کام کیا اور پھر ریحان کے گھر کام کرنے چل دی۔ جب فرازین ریحان کے گھر پہنچی تو اس نے گھنٹی بجائی۔ ریحان نے دروازہ کھولا۔ ریحان نے فوراً فرازین کو پہچان لیا، اسے دیکھ کر بولا فرازین تم یہاں؟ فرازین نے کہا ہاں ریحان بھائی، محرب کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، اس لیے میں آج اس کی جگہ کام کرنے آ گئی ہوں۔ ریحان نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ فرازین اندر گئی اور کام کرنے لگی۔ ریحان اسے بار بار دیکھ رہا تھا کیونکہ فرازین مجھ سے بڑی اور زیادہ وہ صحت مند تھی، اس کے بازو مضبوط تھے۔ یہ دیکھ کر ریحان کے دل میں بہت سارے خیالات آئے اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ فرازین نے پوچھا کیا ہوا ریحان بھائی، آپ تو مسلسل مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ریحان مسکرایا اور بولا فرزین تم بہت خوبصورت ہو، تم مجھے بہت پسند ہو۔ پھر ریحان آگے بڑھا اور اسے پکڑ لیا اور فرزین نے کوئی مزاحمت نہیں کی، شاید اس کے دل میں بھی کچھ تھا۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کے قریب رہے۔ پھر ریحان نے کہا تم مراب کی جگہ ہمارے یہاں کام کرنے آ جاؤ۔ فرزین بولی ریحان میں تو دوسرے گھرانوں میں کام کرتی ہوں، مراب کی تو صرف آج میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں آ گئی ہوں، میں روز نہیں آ سکتی۔ ریحان نے کہا فرزین تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ ریحان وہی کھیل فرزین کے ساتھ دہر رہا تھا جو اس نے میرے ساتھ کھیلا تھا اور وہی باتیں کر رہا تھا۔ فرزین کو کیا پتا تھا کہ یہ سب وہ میرے ساتھ بھی کر چکا ہے، نہ میں بتا سکتی تھی نہ ریحان ہی بتاتا۔ اب فرزین کے دل میں بھی ریحان کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا ریحان تم مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہو، کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے؟ تم امیر ہو، ہم غریب ہیں، تمہارے گھر والے مان جائیں گے۔ ریحان نے کہا میں سب کو منا لوں گا، تم بس تیار ہو جاؤ اور کل سے ہمارے یہاں کام کرنے آنا۔ فرزین بولی دیکھتی ہوں، اگر کل مراب کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو میں پھر سے آ جاؤں گی۔ ریحان نے فرزین کے گال پر ہلکا سا تھپکی دی اور کہا یار تم بہت اچھی لگتی ہو۔ کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بھائی اشرف جو اس وقت خود کو سکون دے رہا تھا، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا بے بس ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی، دوستو اگر کہانی کا مزہ لینا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ میں نے اپنے بھائی کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا۔
جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، مہک تم کب آئی؟ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہ سب کر رہے ہو۔ میں ابھی امی ابو کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا، میں کیا کروں؟ کسی کو مت بتانا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ابھی کالج سے آئی تھی۔ میں کیوں کہہ رہی تھی؟ میں بھی مکمل طور پر جوان تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ بہت سی لڑکیاں جو اپنے بوائے فرینڈز کے بارے میں مجھے بتا دیتی تھیں، لیکن میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ وہ اکثر بتاتی تھی کہ ہم کیسے اپنے ساتھ کھیلتی ہیں۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے، صرف تم ہی یہ سب کیوں کر رہی تھیں؟ امی ابو جو کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اشرف نے کہا کہ تم اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہا کہ جو کچھ تم یہ سب کر رہے ہو، مجھے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کرنا ہے۔ میں ابھی جوان ہوں، خوبصورت ہوں۔ اشرف نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسی بات کر رہی ہو؟ میں نے بڑے غصے سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی سب کچھ کرتے ہوئے؟ اشرف نے کہا کہ میری کوئی دوست نہیں۔ میں نے کبھی کسی دوست کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں کیا کروں؟ میں ابھی جوان ہوں، اس لیے اگر میں خود کو سکون نہ دوں تو کیا کروں؟ میں نے کہا کہ میں ہوں تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ مہک نہیں جانے والی تھی۔ میں ابو کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے، میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتی، ورنہ میں امی ابو کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ اب میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اشرف بھی اب یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ یہ سب اس لیے کرتا تھا کیونکہ ہمارا رشتہ ہی ایسا تھا، لیکن میں اسے اب اتنا مجبور کر رہی تھی کہ اگر وہ میرا ساتھ نہ دے تو میں واقعی امی ابو کو بتا دوں گی، کیونکہ ابو بہت غصہ کرنے والے تھے اور اشرف کو بھی اب پتہ چل گیا تھا کہ اگر واقعی مہک نے کچھ بتا دیا تو وہ واقعی اسے گھر سے نکال دے گا۔ اس لیے اب اس کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مہک ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو یہ ہماری پہلی اور آخری بار ہوگی۔ اس کے بعد ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ جو بھی ہوگا جلدی کرو، میں انتظار نہیں کر سکتی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہم دونوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں بھی جو ان کی خوبصورتی میں ایسا کوئی خیال نہیں کھیل رہا تھا، لیکن اشرف شاید کبھی کسی کے ساتھ ایسا کھیل نہیں چکا تھا یا کوئی فلم دیکھ کر یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا لیکن صحیح طریقے سے کھیل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا چلیں رکھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر گئی اور وہاں سے وہ چیز لے آئی جو میں اکثر استعمال کرتی تھی۔ یہ بہت پیاری تھی اور اکثر کھیلنے میں مدد دیتی تھی۔ جب میں نے اسے یہ دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اسے دیکھ لو، اب بھی تم سے کام نہ بنے تو پھر کیا کرو گے؟ مجھے اب اس بات پر بہت زیادہ حیرانی ہو رہی تھی کہ میرے بھائی لوگوں کو دیکھ کر بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا جو بھی ہے اب جلدی کرو، امی ابو آ گئے تو ہمارا سارا کام ادھورا رہ جائے گا، اور آج جب تک تم میرا کھیل مکمل نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اشرف نے مکمل طور پر اپنے آپ کو لوشن کی مدد سے کھیلنے کے قابل بنا لیا، کیونکہ وہ بھی کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا لیکن کچھ خاص حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس نے تھوڑا سا اپنے انداز میں کھیلنا شروع کیا اور اسے تھوڑا بہت آئیڈیا مل گیا، پتہ چل چکا تھا کہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ اشرف بند کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، مجھے اس کھیل میں بہت درد ہو رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی ایسا نہیں کھیلا تھا، لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میں بھی کافی عادی ہو چکی تھی، اس کام میں تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کام میں اتنا درد اور تکلیف ہوگی۔ میں نے اشرف سے کہا کہ تمہیں تھوڑا بھی ترس نہیں آیا؟ اشرف نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تم بھی تو ضد پر اڑ گئی تھیں۔ اب جو بھی ہے اس کام میں اتنا تو چلتا ہے، اب جب ساتھ کھیلنا تھا تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب جو بھی ہے میں اب ایسا نہیں چھوڑ سکتی۔ کچھ دیر بعد آخرکار اس نے اپنا کھیل مکمل کیا۔ اب میں بھی کافی تجربہ حاصل کر چکی تھی، اب مجھے بھی ایک بار پھر کھیل کی تیاری کرنی تھی۔ پہلا کھیل تو میں شاید سمجھ ہی نہیں پائی کیونکہ اس میں مجھے وہ تکلیفیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو اب اس کام مجھے سکون اور آرام ملتا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ اب اس کھیل کو زیادہ دیر تک جاری رکھ پائیں گے۔ اشرف نے کہا شرم کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، ممی اور پاپا آنے والے ہیں۔
اگر انہوں نے دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ اس بارے میں مزید کچھ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارا کمرہ الگ تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی کمرے میں سوتا تھا کیونکہ ہم دیر تک پڑھتے تھے۔ ہمارے کمرے کی بجلی اکثر چلی جاتی تھی، میں اب وہاں آ کر سو جاتا تھا۔ امی اور ابو کے کمرے تھے، ہم اپنی پڑھائی میں ہم مصروف تھے۔ امی اور ابو کو تو اب پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں نے آج کیا کیا۔ رات ہونے والی تھی، کھانا کھا کر امی اور ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب وہ اکثر جب رات ہوتی تو وہ بھی کھیلتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کے کمرے سے کچھ آوازیں آتی تھیں۔ یہ سن کر مجھے سمجھا جاتا تھا کہ آج ہم نے اور اب وہ اپنا کھیل مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ رات کے کچھ وقت بعد جب میں پانی پینے نکلی تو میں نے امی اور ابو کے کمرے سے عجیب سی آواز سنی۔ وہ آج بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ اب ان کے کام کی آواز سننے کے بعد میں خود پر قابو نہیں پا رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر میں واپس کمرے میں آئی۔ اشرف اس وقت سو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ میں نے اشرف کو جگایا اور کہا، تمہیں پتہ ہے امی اور ابو ابھی کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے سو جاؤ، ابھی تو کوئی بات کرنے والی نہیں ہے۔ میں تمہاری بات ماننے والی نہیں ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ برا